کوئی مجھ کو میرا بھرپور سراپا لا دے، میرے بازو، میری آنکھیں، میرا چہرہ لا دے، ایسا دریا جو کسی اور سمندر میں گرے، اس سے بہتر ہے کہ مجھ کو میرا صحرا لا دے۔ کچھ نہیں چاہیے تجھ سے میری عمر رواں، میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے۔ نیا موسم میری بینائی کو تسلیم نہیں، میری آنکھوں کو وہی خواب پرانا لا دے، جس کی آنکھیں مجھے اندر سے بھی پڑھ سکتی ہوں۔ کوئی چہرہ تو میرے شہر میں ایسا لا دے، کشتی جاں تو کئی برسوں سے ہے بھنور میں، اے خدا اب تو ڈبو دے یا کنارہ لا دے۔ کوئی مجھ کو میرا بھرپور سراپا لا دے، میرے بازو، میری آنکھیں، میرا چہرہ لا دے۔ کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے۔ میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے۔ السلام علیکم، خوش آمدید، وشات کے شینا ماں بھلی کری آئیو، بخیر راگلے، جی آیا نو، اینڈ ویلکم ٹو pakistanradio.net، ہماری پہچان پاکستان۔ کیسے ہیں آپ سب دوست، احباب، ساتھی، متر؟ میں امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں۔ ساتھیوں، 4-5 دن بعد آپ کے ساتھ ہوں اور بہت مس کیا میں نے آپ کو، کیونکہ مجھے بھی بولنے کا تو بہت شوق ہے، تو ایسے میں جب ایک گیپ آ جاتا ہے اور نسبتاً بڑا ہوتا ہے تو میں بھی مس کرتا ہوں، کیونکہ اس ریڈیو نے، چاہے یہ ویب ریڈیو ہے، میرا ایک کام تو بہت آسان کر دیا، اور وہ یہ کہ جو مجھے بولنے کا شوق ہے، کیونکہ مارکیٹنگ کا بندہ ہوں تو بولنا اچھا لگتا ہے، تو میرے بولنے کے شوق کو کافی حد تک اس نے سکون دیا، اور میں آپ ساتھیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، آپ سے آپ کی سنتا ہوں، کچھ اپنی سناتا ہوں، کچھ لوگوں کی کہتا ہوں، اور اس طرح ہی جو ہمارا ساتھ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا رہتا ہے اور اچھی طریقے سے گزر جاتا ہے۔ ساتھیوں، pakistanradio.net نے ایک دو کاوشیں کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا اپنا pakistanradio.net آپ کے لیے گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ نیا لاتا رہتا ہے۔ ان میں سب سے اہم چیز اور سب سے اہم قدم جو pakistanradio.net نے اٹھایا وہ یہ کہ فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے pakistanradio.net، وہاں پر اب آپ لائیو ریڈیو سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فورم ہے kahopakistan.com، جس کی بیسیکلی pakistanradio.net سسٹر کنسرن ہے، ایک ہی امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں، اور وہ امبریلا ہے کہو پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کا۔ تو آپ اگر چاہیں تو اب pakistanradio.net کو کہو pakistan.com پر بھی لائیو سن سکتے ہیں، فیس بک پر بھی لائیو سن سکتے ہیں، اور ہمارے آئی جی ایس کے جو فین پیجز ہیں ان پر بھی آپ لائیو سن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے آنے والے 1-2 دنوں میں آپ اپنے سیلولر فونز پر بھی pakistanradio.net کو لائیو سن سکیں گے۔ صرف اس کے لیے آپ کو GPS ایکٹیو کروانا ہوگا، یا اگر آپ کے پاس ایچ کی فیسیلیٹی ہے، وائی فائی ہے، ان میں سے کچھ بھی ہے تو آپ سن سکیں گے۔ آپ کے پاس جب بھی آتا ہوں تو ہر بار نئی باتیں سوچتا ہوں، نئی چیزیں سوچتا ہوں کہ آج مجھے ایسے بات کرنی چاہیے، آج مجھے یہ ٹاپک
آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ساتھیوں میں سمجھتا ہوں، بلکہ صرف میں نہیں، میری ٹیم کا ہر ممبر یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم جس لمحے ہم نے اسٹوڈیو کنیکٹ کر لیا اور مائک کے لیے ہم نے بٹن پریس کر دیا، تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم وہ باتیں کریں جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، دوسروں کے لیے اچھائی یا بھلائی کا کام کر سکیں، اور وہ باتیں نہ کریں یا وہ کام نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو، اذیت ہو یا کسی کی دل آزاری ہو۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے پاس آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ذہن میں بہت سی چیزیں گٹمٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سے خاکے بنتے ہیں، ابھرتے ہیں، مٹتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ تک وہ پیغام پہنچایا جائے، آپ تک وہ بات پہنچائی جائے جو سیدھا آپ کے دل میں اتر سکے۔ اور اسی کشمکش میں، اسی کہیں انکہی میں بہت سے زبردست پروگرام بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید اس لیول پر پورا نہیں اترتے جہاں تک آپ سوچتے ہیں، یا جو رینک آپ دینا چاہتے ہیں اس رینک پر نہیں آتے۔ لیکن ہر شخص کی، ہر آئی جے کی، آئی جے اسٹینڈ فار انٹرنیٹ جاکی، ہر آئی جے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ تک وہ چیزیں لے آئے جو آپ کو اچھی لگے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ pakistanradio.net نے پچھلے 1-2 ہفتوں میں 4-5 نئے آئی جیز متعارف کروائے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی 1-2 اور آئی جیز آئیں گے۔ تو آپ سے کہنا صرف اتنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چھوٹا پودا لگاتے ہیں تو جب تک اس کی آبیاری نہیں کرتے وہ پودا پھل پھول کے درخت نہیں بنتا، اور جب تک وہ درخت نہیں بنے گا آپ کو وہ کوئی بھی چیز جسے ہم پھل کہتے ہیں وہ مہیا نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو نئے آئی جے ہیں یہ بھی بالکل اس پودے کی مانند ہیں، اور ان کو آبیاری کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی تعریف کی ضرورت ہے۔ جب آپ تعریف کرتے ہیں تو کسی بھی نئے آدمی کا بہت حوصلہ بڑھتا ہے، اس کا دل بڑھتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ سوچتا ہے اسے ڈیلیور کر سکتا ہے۔ آپ کی تعریف اس کے لیے ایک ٹریگر کا کام کرتی ہے، اور وہ اسے بہت ہی اچھے انداز میں لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، تعریف میں کنجوسی سے کام نہ کیا کیجیے، اور جتنے بھی نئے لوگ ہیں ان کو بھرپور اور ڈھیر سارے میسیجز کیا کیجیے۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے pradio.net، اور اس کے علاوہ آپ pakistanradio.net جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو صرف مینجمنٹ تک پہنچے تو اس کے لیے feedback@pakistanradio.net آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی تو ساتھیوں، تمہید کچھ لمبی ہو گئی، لیکن یہ بھی ضرورت ہے، ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی میں آپ ساتھیوں کو ایک بہت ہی زبردست یا چھوٹی سی غزل کہہ لیجئے وہ سناتا ہوں، اور غزل ایسی ہے کہ جس سے شاید آپ آج کا ٹاپک سمجھ سکیں، اور اگر نہیں سمجھ سکیں گے تو پھر میں ہوں نا۔ شیشے سے بنی ایک نازک سی لڑکی پتھر کے شہر میں آ نکلی، چوری چوری چپکے چپکے اس شہر پہ اس کا دل آیا۔ پھر ایک اچانک موڑ پر وہ ایک پتھر سے یوں ٹکرائی، ٹکرا کر وہ تو ٹوٹ گئی اور ٹوٹ کے چکنا چور ہوئی۔ ٹوٹی تو بہت پچھتائی وہ، پتھر کے نگر میں آئی کیوں؟ پگلی تھی وہ نہ جان سکی، پتھر تو ظالم ہر جائی، پتھر تو ظالم ہر جائی۔ ساتھیو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صنف نازک، پھر وہ خواہ ماں کے روپ میں ہو، وہ بہن کے روپ میں ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بیوی ہو، وہ دوست ہو۔ آج ہم عورت کی ذات پر بات کریں گے، عورت پر بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ شاعر عورت کو کس طرح بیان کرتا ہے، عورت کو کیسے بیان کرتی ہے، اور مصنف اس کے لیے عورت کیا ہے۔ ساتھیو، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں
عورت کا خواہ کوئی بھی روپ ہو، وہ اپنے ہر روپ میں ایثار ہے، قربانی ہے، محبت ہے، وہ اپنے ہر روپ میں ضرورت ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو بچے کو اس کی ضرورت ہے، اس کی مامتا کی ضرورت ہے، وہ بہن ہے تو اس کے بھائی کو اس کے پیار کی ضرورت ہے، وہ بیوی ہے تو اس کے شوہر کو اس کے ساتھ کی ضرورت ہے، دوست ہے تو تب بھی اپنے دوسرے دوستوں کے لیے وہ ضرورت ہے، ان کا مان ہے۔ تو عورت کا ہر روپ بہت ہی نیارا، بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک پر مزید کوئی بات کریں اور میں آپ کو کچھ نظمیں، کچھ غزلیں اور کچھ تصانیف سناؤں، ہم لوگ ایک بہت ہی خوبصورت سا نغمہ، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، یہ سنتے ہیں اور واپس آئیں گے اور ایک بہت ہی آپ کو زبردستی تحریر سناؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی، آپ کے پاس، آپ کے ساتھ جو بھی عورت ہے، آپ اس کے لیے کچھ کہیں۔ ساتھیو، یہ پورا ہفتہ کچھ ایسا ہی تھا۔ سب سے پہلے ہماری ایک آئی جی ہیں، آئی جے صبا، انہوں نے ٹرالی کلچر پر بات کی، اور ٹرالی کلچر سے مراد ان کی وہ بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کے جب رشتہ دیکھنے کوئی آتا ہے تو وہ چائے لا کر سب کے سامنے پیش کرتی ہیں اور انہیں ٹھکرا دیا جاتا ہے، یا ان کو بالکل اس طرح دیکھا جاتا ہے جس طرح ابھی بقرعید پر بکروں کو دیکھا جائے گا۔ انتہائی تکلیف دہ امر ہے، اور آپ سوچئے کہ صرف اس ایک لڑکی پر، اس پر تو نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی، لیکن اس کے گھر کے ہر فرد جو آس اور عجیب جسے کہتے ہیں جستجو میں ہے، کشمکش میں ہے کہ نہ جانے یہ کیا جواب دیں گے، نہ جانے ہماری بیٹی کا نصیب کیا ہوگا، اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، ان سب کے دلوں کو تکلیف دیتا ہے یہ کلچر۔ اس پر آئی جے صبا نے بات کی۔ اس کے بعد پروگرام تھا آئی جے سیما آفتاب کا، انہوں نے بھی محبت پر بات کی تھی کہ محبت کیا ہے۔ پھر کل سدرا کا پروگرام تھا، انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی، انہوں نے بات سینئر سٹیزنز پر کی، لیکن یہ سب ریلیشنز پر باتیں کی۔ اور آج اس سے بڑا اور عظیم کیا ریلیشن ہوگا؟ ایک مامتا، ایک ماں جس کے وجود کا حصہ ہے ہر بچہ، اور آپ دیکھیے اس ماں کی عظمت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک اپنی محبت کو ماں کی محبت سے کس طرح ملاتا ہے، اور کہتا ہے وہ رب العالمین غفور الرحیم رب کہ میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ مطلب اللہ پاک نے بتایا کہ ماں کی آپ عظمت اور اس کے ممتا اور اس کے پیار کو کیسے ناپ سکتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ نغمہ سنیے اور واپس آ کر انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے۔
آپ یہ آواز سن رہی ہیں؟ جی ہاں، لیکن کیسی ہے یہ آواز؟ یہ آواز شاید بہتے ہوئے جھرنوں کی ہے، شاید اڑتی ہوئی تتلیوں کی، شاید فلک پر گرجتے بادلوں کی، شاید رمجھم برستی بارش کی، شاید ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتی زندگی کی، شاید ایک امید کی، شاید ایک تبدیلی کی، ایک ٹیچر کی، ایک وکیل کی، ایک ڈاکٹر کی، ایک انجینئر کی، ایک طالب علم کی، ایک فوجی کی، ہر محب وطن پاکستانی کی۔ یہ آواز میری بھی تو ہے، اور میری بھی۔ یہ آواز ہر پاکستانی کی ہے، اور اس آواز کا نام ہے pakistanradio.net۔ دوستو، آئیے اور اس آواز کا حصہ بن جائیے، کیونکہ ہماری پہچان پاکستان۔ ویلکم بیک دوستو۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم ماں کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی محبت کا ذکر کر رہے تھے، اس کی بات کر رہے تھے، تو ایک بہت ہی خوبصورت سی چیز، ایک نذرانہ ماں کے نام، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے آرام سے سنیں۔ ماں زندگی ہے، مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے، ماں چشمہ خلوص ہے الفت کی جھیل کا، ماں نظارہ ہے قدرت رب جلیل کا، کوئی کرے گا ماں کو فراموش کس طرح، ماں سے رہے جدا تو رہے گا ہوش کس طرح، ماں تو دنیا کی جنت کا انمول پھول ہے، دوست ماں کے بغیر یہ زندگی فضول ہے، ماں زندگی ہے، مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے۔ دوستو، ان رشتوں پر جو یہ خوبصورت سے رشتے ہیں، ماں کے، بہن کے، بیوی کے، بیٹی کے، ان رشتوں پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، اور ہر بار بہت ہی اچھوتے انداز میں انہیں بیان کیا گیا۔ میں ایک تحریر آپ دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے بھی آپ بہت کچھ آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور میں خاص طور پر چاہوں گا کہ میری وہ بہنیں، یا اگر مجھ سے بہت چھوٹی ہیں تو میری وہ بیٹیاں جو سن رہی ہیں مجھے، وہ بہت ہی غور سے سنیں، کیونکہ کافی غور طلب چیز ہے۔ یہ ایک تحریر ہے، اور کس نے لکھی ہے اسے چھوڑیے۔ ٹھک ٹھک کہکشاں اپنے بستر پر نیند دراز تھی،